ہمارے ملک عزیز کی انڈیا کی تو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک آخری مثال دے دو تو عثمانی خلافت لے لیجیے، آٹومنس، ہے نا. یورپ کے اندر ان کی ایک حکومت تھی، شاہ نشان حکومت تھی. پورا یورپ کولونائزیشن کر رہا تھا دنیا کا. سوال یہ یورپ میں کون تھا تب؟ آپ کو معلوم؟ لوگ بولتے آٹومنس کیوں نہیں نکلے وہاں سے. مطلب مسلمان جس طرح سے اٹالینس اور جرمنس اور ڈچ اور ہمارے جو ہے جو انگلش، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کئی کنٹریز بہرحال جو وہ تھے، فرانس ہے، جو دنیا کو کالونی بنائی انہوں نے، انڈیا کو بھی بنایا، کہیں یہاں انگلش بھی تھے، فرینچ بھی تھے، اس کے بعد جو ہے اور بھی لوگ تھے، پرچوگیز تھے، یاد رکھیے. تو مسلمان کہاں تھے وہ ٹائم؟ آٹومن امپائر اتنا بڑا تھا. تو آٹومنس یورپ کو رول کر رہے تھے. آسٹریا، ہنگری، البانیا، کوسوو، سلوواکیا، ٹھیک ہے، چیک ریپبلک، بوزنیا ہزبیگوینا، یہ سب، کروئیشیا، کریمیا، ٹھیک ہے، یوکرین. اب نام لیتے جائیے، صرف ہم موجود ہیں. اتنے علاقے پہ ان کی حکومت چل رہی، معلوم آپ کو. اور اس کے علاوہ سائپرس، اور اس کے علاوہ افریقہ، پورا نارتھ افریقہ، اور اس کے علاوہ پورا مڈل ایسٹ، اور اس کے علاوہ مطلب آپ صرف کاؤنٹ لیس سمجھو کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے خطے پہ تین جو ہے جس کو کہیں گے کانٹیننٹس پہ وہ حکومت کر رہے ہیں. ان کو کیا کولونائزیشن کرنا ہے اس سے زیادہ؟ وہ وہاں موجود ہے اور لوگ ان کی ماتحت جی رہے ہیں، خوش ہے، یاد رکھیں، پھل رہے اور پھول رہے ہیں. ملک عزیز کو لے لیں، جب تک ہم اس کی ضرورت ہے. تو اس ملک میں کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. اقلیت ہونے کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، بڑے بڑے امپائرز گزرے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ مغل کو لے لیجیے، لاسٹ سمجھو ایک بڑا امپائر تھا، اس کے بعد کنگڈمز تھے پورے، یا پھر پرنسلی اسٹیٹس تھے. تو آپ دیکھیے، تو جب قوموں کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ان سے ہر چیز لیتے ہیں. پھر حتیٰ کہ ان کا فیشن، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے رسومات، ان کے سیلیبریشنز، ان کے جیسا ہونا، ان کے ایسا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ایک اعزاز بن جاتا ہے. اور جب قوموں کو ضرورت محسوس نہیں کرتی، یار یہ کیوں ہے، تو بوجھ سمجھتی. چونکہ جب قوم دوسری قوم کو کچھ دیتی نہیں ہے تو وہ قوم آپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے. اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں ہو؟ آپ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ کی یہاں ضرورت کیا تھی؟ یہ قوم تو ہم پر بوجھ بن گئی ہے. یہ وہ حصہ بن گیا جو پیرالائز ہے، اس کو لے کر چلنا بھی مشکل اور اس کے ساتھ رہنا بھی مشکل. اس ٹائپ کے کوشچنز اور سوالات آپ کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں. تو دور حاضر میں وہ کون سے کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے ایز اے کمیونٹی، ایز اے امہ، ایز اے مسلم. یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو ساری دنیا کے لیے، لیکن ہمارے ملک عزیز میں بھی اس کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، اس دور کو، اس کی سینسٹیوٹی کو ہم نے نہیں سمجھا، اور پھر وہی مزاج سے چلتے رہے جو ہمارا مزاج ہے. مطلب کئی جگہ تو حال یہ کہ رسی جل گئی، لیکن وہ رسی کی جو نوٹ ہوتا ہے نا، بل، آپ دیکھیں آنکھ میں بھی ڈالے تو کبھی کبھار خالی اس کے اوپر کے صاف کیجیے، بل اندر باقی رہتا ہے اس کے. تو بس وہی ہمارا گارے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ٹھیک ہے، جو بھی تھے اب ہو گیا سب. اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حساب لیں گا جو ہو گیا. ہم سے ہماری پوچھے ہم نے کیا کیا. وہ جو تھے گزر گئے گزر گئے. سمجھ رہے آپ؟ تو ابھی دور حاضر میں وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اور آپ انشاءاللہ عزیز کریں گے، جو ضرورت ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی سمجھ کے اعتبار سے پوائنٹس یاد رکھیے. کوئی پوائنٹس کا آپ یہ نہیں پوچھ سکتے قرآن حدیث میں اس کی ترتیب کہاں ہے، وہ نہیں ملیں گے. چونکہ میں نے دور حاضر کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن سے کچھ نکات جو میں نے اہم سمجھے اس کو کچھ کو ترتیب وار اوپر دیا، اور اس کے بعد جو چیز میں نے سمجھی وہ میں لکھتا گیا. بہرحال تو میں کچھ باتیں اپنی طرف سے نصیحت کے طور پہ بولیے، ایک سجیشن کے طور پہ بولیے، آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دور حاضر میں وہ کیا کام ہے جو بحیثیت امت، ایز اے مسلم، ایز اے امہ، ایز اے کمیونٹی، جو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی، دنیا کی عزت انہوں نے اٹھائی. آخرت میں ظاہر سی بات ہے انہیں لوگوں کے لیے آخرت ہے جو اس دین کے اوپر چلے، جن کی زندگی اس کے مطابق تھی. یاد رکھیں. تو آئیے وہ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ قومیں لینے والی ہوتی یا دینے والی ہوتی. یاد رکھیں اس کے علاوہ تیسرا اور کوئی اس میں چارہ نہیں. یاد رکھیں ظاہر سی بات ہے جب تک ہم نفع بخش ہوں گے، لوگوں کو کچھ دیں گے، تو لوگ ہم کو چاہیں گے. یاد رکھیں اور ایک دم نیچرل فنومینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب جس دور سے ہم گزر رہے اس میں کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوں گے، جو انشاءاللہ عزیز بہت اہم ہے. امپورٹنس کے اعتبار سے پہلے ترتیب دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ جنرل پوائنٹس آئیں گے اس کے بعد. تو فرسٹ جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جو بڑا اہم کام ہے، یاد رکھیے جہاں سے ہم شروع کریں گے، وہ اعمال جو بحیثیت امت مجھے اور آپ کو کرنا ہے دور حاضر میں. پہلا کام ہے، یاد رکھیے، دعوت اسلام. دعوت اسلام کے تعلق سے غلط فہمی جو اب پائی جا رہی وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں دعوت اسلام نہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے ہماری بقا کے لیے، صحیح سلامت رہنے کے اعتبار سے، چونکہ وہ دعوت کی وجہ سے فلاں پرابلم ہو رہے ہیں، فلاں پرابلم، فلاں ایسے ایسے ہو رہے ہیں، یہ ایشوز آ رہے ہیں، وہ مسئلہ آ رہے ہیں. یہ دعوت کی وجہ سے نہیں آ رہے. یاد رکھیے یہ دعوت کو صحیح سے نہیں دینے کی وجہ سے آ رہے. اس بات کو سمجھیے پہلے.
دعوت کو صحیح سے نہیں دینے کی وجہ سے آ رہا ہے. چونکہ ایک مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے ایک انسان کا، کسی بھی انسان کا، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی ریلیجن کا، کسی بھی ریس کا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے جس طرح سے ہم ایک ساتھ دنیا میں خوش رہے اسی طرح آخرت کے بھی فائدے ہم لوگ ایک ساتھ اٹھائیں. مطلب مسلمان تو وہ شخص یا وہ ویکتی ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو ایک انسان کی بھلائی صرف دنیا میں نہیں سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی ہم جنت کو شیئر کریں ایک ساتھ. تو وہ مسلمان تو اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آلسی ہو، جو لالچی ہو، جو لوگوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جنت سب کے لیے کھلی ہے، وہ آواز دے رہی ہے، جس کو آنا یہ کنڈیشن مانو اور اس میں داخل ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ہم تو وہ لوگ ہیں، تو ہم بھائی کا حق نہیں مار سکتے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. ہم تو شیئر کرنا چاہتے ہیں جنت جیسی چیز کو، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. تو دعوت کو صحیح نہیں دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذابات لاتا ہے. یاد رکھیے، دعوت کو صحیح انداز میں پیش نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، حکمت کے تقاضوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، سنت کے مطابق نہیں دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے، صحابہ نے جس فہم سے کام کیا اس فہم سے نہیں کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو دعوت مسئلہ نہیں. یاد رکھیے، یا اس کو ہم سوچیں نہیں دعوت کی وجہ سے تو فلاں فلاں پرابلمس آ رہے ہیں، نہیں، وہ صحیح نہ دینے کی وجہ سے آ رہا ہے. اس بات کو سمجھنے، مطلب جس چیز کو ہم بیماری سمجھ رہے حقیقت میں وہی علاج ہے، اس کو سمجھنا. یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ کام، اس کو صحیح سے دینا. تو دعوت اسلامی پہلی چیز ہے. ابھی دعوت اسلام سے بھی بڑھ کر میں آگے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے میرے بارے میں 1000 غلط فہمیاں ہیں. مطلب یہاں آپ کسی کو دعوت دے اس سے پہلے تو آپ کو مسکنسیپشن دور کرنے میں ایک زندگی کا حصہ ہمارا گزرنے والا ایز اے کمیونٹی، ایز ایک امت کے ناطے. معلوم آپ کو اگر آج شروع کریں گے وہ صفائی کا کام جو ہمارے خلاف ہوا ہے تو پتہ نہیں کتنے دہائی اس کو ہی لگیں گے سمجھانے کے لیے. چونکہ ظاہر سے جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات ہو، پروڈکٹ کو آپ کبھی پرچیز نہیں کریں گے، بات تو طے. نہیں میرے کو شک ہے یہ دوا کھانے سے کینسر ہوتا پھر بھی کھا لینے میں کیا جا رہا ہے، ایسا کبھی نہیں بولتے آپ. اچھا کینسر ہو سکتا ہے، الٹرنیٹ ڈھونڈو، الٹرنیٹ میڈیسن، یہ نہیں چلیں گی اپنے کو، کہ تو آپ کو ڈاؤٹ آ گیا اس کے بارے میں. آپ سمجھ رہے بات کو میرے؟ ظاہر سی بات ہے ابھی تو مسکنسیپشن دور کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کے اٹھنے کے بارے میں، بیٹھنے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، جاگنے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، اوڑھنے کے بارے میں، شادی بیاہ کے سب ان کو ڈاؤٹ ہے، ہر چیز میں ڈاؤٹ ہو چکا ہے. چونکہ کنٹینیوسلی ایک گروپ یا ایول فورسز بولیے، شیطانی دماغ بولیے، یہ کام کرتا رہا ہے کہ کس طرح سسٹمیٹکلی یہ چیز کو کاٹا جائے تاکہ لوگ حق کی طرف اور صحیح چیز کی طرف نہ آئے. اور انہوں نے پورا اس میں ایفرٹس لگا لیے اور ہر چیز کو یوز کر لیا. میں صرف میڈیا نہیں بولوں گا، ہر چیز کو یوز کر لیا. اور ہم کبھی یہ چیز کر ہی نہیں پائے کہ ہم اپنی صفائی بھی نہیں دے پائے. جبکہ غلط فہمیاں جب کسی کے بارے میں ہو تو اس کو دور کرنا بھی چاہیے، ہر بار نہیں لیکن کچھ بار تو کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اٹھ کر جو ہے آپ کی بیوی کسی ضروری کام سے آئی، آپ رات کا وقت تھا، آپ اٹھ کر چھوڑنے گئے. واپس جب چھوڑنے تھوڑا آگے گئے تو 2 صحابی وہاں سے آ رہے تھے. جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، آپ نے دونوں سے کہا ادھر آؤ. دونوں آئے اور کہا یہ میری بیوی ہے جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیسے شک کریں گے ہم؟ تو کہا شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے کلیریفیکیشن نبی نے دے دیا. تو اگر میرے بارے میں کوئی ایسا ڈاؤٹ لوگوں کو ہو رہا تو میں نے بھی دینا چاہیے کلیریفیکیشن، مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے. ہم تو اس کو اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بس کنٹینیوسلی. ہاں بڑھنے دو، اور فخر سمجھ رہے ہیں اس کو. سمجھ رہے بات؟ کلیریفیکیشن کے لیے کوئی موڈ نہیں. اب پرابلم تو یہ ہے بیسیکلی ہم کو تو مدعو کی لینگویج بھی نہیں آتی. مطلب جن کو دعوت کی بات کرے، مسکنسیپشن دور کرنے کی بات کرے، اس کی زبان بھی ہم نہیں جانتے. معلوم آپ کو بہت بڑا پرابلم. اور خاص طور سے دکن کے علاقے میں تو مطلب میں بتاتا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے تو حال یہ تھا اگر کوئی داڑھی والا انسان آ جائے، اب یہاں کیا ہوتا تھا نہیں معلوم، آپ بول سکتے ہو، داڑھی والا انسان آ جائے. اب ہم چھوٹے تھے تو ذہن بچوں کیسا ہوتا ہے، جو جنرل چیزیں دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں بچے. اور اس نے مراٹھی بولے تو ہم لوگ استغفر اللہ، مسلمان مراٹھی بولو. یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارا. آپ کا بھی ہوں گا، آتی میرے کو تیلگو کا کو بولوں میں. سمجھ رہا بات کو؟ مزاج ہی نہیں ہے. مدعو کی زبان اور دائی کی زبان جب الگ ہو جائیں گی تو دعوت کیسی پہنچیں گی، سمجھ میں نہیں آ رہا لاجیکلی. آپ سمجھ؟ تو ہمارے پاس پرابلم کیا ہوا، ہم حاکم ہیں، حاکم وہ محکوم ہے نان مسلم. تو محکوم کی زبان حاکم لوگ نہیں بول سکتے، تو وہ ذمیوں کی زبان ہم نہیں بولتے. تو 60 ڈسٹرکٹ مہاراشٹر میں گئے، نہیں بولتے ہیں مراٹھی، اردو ہی بولیں گا. 60 ڈسٹرکٹ کرناٹک میں گئے، وہاں بھی یہ حال ہے. اور باقی تلنگانہ آندھرا میں وہاں بھی یہ حال ہے، بولیں گے بھی نہیں. جب دونوں کی زبان الگ ہوں گی تو پیغام کیسا بچیں گے بتائیے مجھے. ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہے، ممکن ہے انگلش میں آپ کیجیے، پڑھے لکھے لوگوں کو ہندی میں کیجیے، اور اردو بھی سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بہت، یا ہندوستانی جو فلموں کی زبان ہوتی ہے نا سب کو سمجھ میں آتی ہو تو ٹھیک.
لیکن میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا ورک. مسکنسیپشن دور کرنے بولیے, دعوت دینے کے لیے بولیے, کتابچوں کی بہت کام ہے یاد رکھیے. تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا بحیثیت امت یاد رکھیے وہ ہے دعوت اسلام. اس میں ہماری بقا ہے یاد رکھیے, جس کو ہم بیماری سمجھ رہے یاد رکھیے, اور اس کو سنت نبوی کے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیسا ان کے صحابہ نے جو انویائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے ساتھی کمپینینز ہیں, انہوں نے کیسے اس کو سمجھا, پریسیو کیا, پھر کیسے وہ اس مشن کو اور کام کو لے کر آگے بڑھے, وہ نمونہ ہے ہمارے لیے. تو وہ بہرحال ہم نے چھوڑ دیا. دوسری چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے ہم کو دعوت اسلام کے بعد جو اہم کام ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. جب ہم نے انسانیت, دعوت تو ویسے کسی کو بھی بول سکتے ہیں, لفظاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم بس خاص طور سے بولتے ہیں کہ یا تو نان مسلم کو کلیریفیکیشن دی جائے, چیز بتایا جائے, حق بتایا جائے, تو ہوگی دعوت. اصلاح کا معنی یہاں میں لوں گا کہ جو آپس میں مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں اس کے لیے ہم کچھ کام کریں. اب مسلمانوں میں آپس میں کیا برائیاں, میں سمجھتا ہوں بہت ڈیٹیل میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں. ہم اگر سب سے اچھی اچھائی کو لے اور سب سے بڑی برائی کو لے تو دونوں ہمارے مطلب جس کو کہیں گے سب سے اچھی اچھائی ہم میں کم نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑی برائی ہم میں زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ ہے توحید اور شرک. توحید سب سے بڑی اچھائی ہے. آج دیکھیے مسلمانوں میں توحید کا دعوے دار توحید سے خالی ہے, اور سب سے بڑی برائی کیا ہے, شرک. اور شرک سے بچنا ہمارے لیے ضروری جنت میں جانے کے لیے, اور ہم شرک کے ارتکاب مرتکب ہے. مطلب شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے کوئی انتہا نہیں. ہر نکڑ چوراہے پہ ہرے پیلے اودے نیلے رنگ ملیں گے آپ کو, جن کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تعجب خیز مطلب امیزنگ سچویشن ہے, یاد رکھیے, سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے ہم کو اس کو. ٹھیک ہے, تو اصلاح معاشرہ مطلب مسلمانوں کے سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو ہم کو نکالنا ہے. تو وہ عقیدے سے شروع ہو سکتی ہے, جہاں جیسی برائی دیکھیں. کئی جگہ پیسوں کا اسراف کی شکل میں ہو سکتا ہے, کئی جگہ جو ہے چیزوں کو ویسٹ کرنے کی شکل میں ہو سکتا ہے, کئی جگہ ٹائم کے ویسٹ کرنے کی شکل میں ہو سکتا ہے, کئی جگہ صحت کو برباد کرنے کی شکل میں ہو سکتا ہے. مختلف چیزیں یاد رکھیں جو مسلمان برباد کر رہے ہیں, ان تمام میں اپنی اصلاح کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اب جس علاقے میں جیسا مسئلہ ہو رہا ہے ویسی اس طرح سے پلاننگ کی جائیں گی, اس پلاننگ کے اعتبار سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جائے گا. اب مثال لے لے, آپ کو لگ رہا ہے شرک عام ہو رہا ہے تو آپ توحید کا پیغام دیں گے. آپ مثال لے لے لو, آپ کو لگ رہا ہے کہ نشہ عام ہو رہا ہے کمیونٹی کے اندر یا انسانیت کے اندر, تو آپ اس کے نشہ کے خلاف ورک کریں گے کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ نشے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے, ایک فرد کو ہوتے ہیں, انڈیویجول کو ہوتے ہیں, اس کے فیملی کو ہوتے ہیں, اس سٹی کو ہوتے ہیں, اس اسٹیٹ اور پورے ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی ملک کی جو ہے نوجوان نسل نشہ کی عادی ہو جائے تو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا, مجھے بتاؤ. آپ سمجھ رہے, پورے امریکہ کو آپ دیکھ لیجیے کتنا جوجھ رہے, وہ ڈرگس سے, ڈرگ کا پرابلم ہے. پورے یورپ کو دیکھ لیجیے, فرسٹ ورلڈ کنٹریز, اس لیے وہی مثالیں دے رہا ہوں, ڈرگس کی وجہ سے پریشان ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے, لیکن ہمارے پاس تو کیا حال ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو نشے کو اسٹیٹس سمجھا جا رہا ہے, نشے کو بڑے ہونے کا مقام سمجھا جا رہا ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک لڑکا کالج چلا گیا اور کالج میں اس کے دوست نے اس کو سگریٹ ہاتھ میں تھما دی. اب اس نے بولا میں سگریٹ نہیں پیتا, تو دوسرے بولا بچہ آ گیا, کالج میں بچہ آ گیا سگریٹ نہیں پی رہا, تو گویا اپنے اڈلٹ بڑے ہونے کی علامت سگریٹ سمجھ رہا ہے. نکڑ اور چوراہوں کا حال دیکھیے کیا ہے. مطلب مسلمانوں کے نکڑ اور چوراہوں کو کلر دینے کی ضرورت نہیں, لال کلر تو فری دے دیتے لوگ, کھایا اور بس وہ کیا ہے نا. ایک سٹائل ہے, ایک معاملہ چل پڑا, یاد رکھیے. اور اتنا عام ہو چکا ہے. ہم لوگ بھی جب کالج لائف میں تھے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, جو لوگ وہ زیادہ کھاتے, پوڑی بولتے اس کام زبان میں, یہاں کیا بولتے لوکل, اگر کچھ ہوگا تو نہیں مان لیں گے, پوڑی بولتے ہیں, وہ گٹکے جس کو بولیں گے ہم زبان میں. ٹوبیکو ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو وہ زیادہ کھاتے تھے تو ہم کبھی کبھار ان کو پکڑ کے وہ گول گپے والوں کے پاس لے جاتے تھے, پانی پوری والے کے پاس, اور ان کو بولتے اس کو بڑے بڑے دینا ذرا بنا, وہ منہ نہیں کھلتا پورا جو کھاتے ہیں نا تو ایک انگلی دو انگلی جاتی ہے, تو بڑے بڑے دو, تو وہ ایسا ہوتا توڑ توڑ کے کھاتا, پریشان ہوتا. تو اس کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ صحیح نہیں ہے کھانا, اس سے منہ کھلتا, منہ پورا نہیں کھلتا. سمجھ رہے آپ. تو یہ حالت ہو چکی, یاد رکھیے. مطلب اس سے مہارت حاصل کی جا رہی ہے, ایک گٹکے کے ساتھ دو گٹکے کھانا اس کو بڑا کام سمجھا جا رہا ہے. 300 پہ 120, 120 پہ, اور جو بھی نمبر میں ڈالتے جائیے اس سے 500 ایڈ کر دیجیے, جو بھی وہ ملا کے کھانے کو فخر سمجھا جا رہا ہے. تمباکو کا پوری کھاتے کھاتے سگریٹ کی اسموکنگ کرنا بولے تو بہت اعلیٰ مقام پہ چلے گئے, تو بہت مالدار بھی دکھ رہا. دونوں کام کر رہے ہیں, کھانے کا ایک سٹائل, پینے کا ایک سٹائل, رکھنے کا ایک سٹائل ہے. کیا بولوں میں, پوڑی لینے کا ایک سٹائل ہے, اس کے پاس پیسے دینے کا ایک سٹائل ہے, اس کو پھاڑنے کا, پھر اس کی خالی پنی کو پھینکنے کا ایک سٹائل ہے, کھانے میں ڈالنے کا ایک سٹائل ہے, پھر تھوکنے کا بھی سٹائل ہے, اسپٹ کرنے کا بھی سٹائل ہے. عام نہیں ہوتا, وہ طریقہ رہتا,
2 انگلی لا کیا رہتا نہیں معلوم مجھے، لیکن ہوتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کا ہوتا ہے، یاد رکھیے. بٹ لیکن عجیب ہے، اور اس کو فخری علامتیں سمجھی جا رہی. اسلام معاشرہ تو دور رہ گئی، ہم لوگ ان چیزوں کو، برائی کو فخر سمجھ رہے ہیں. اتنا فخر کی مطلب اب میں کیا بولوں اس کو، جب برائی کو لوگ اچھا ہی سمجھنے لگے تو اب اصلاح کا پوائنٹ ہی ختم ہو گیا نا. مطلب کوئی بے حیائی اور بے شرمی کو سمجھے یہ حیا ہے، تو اب پرابلم یہ ہے کہ اب کیسے سمجھائیں گے. جیسا مثال کے طور میں وہ ہے، مثال دیتے ایک حمام میں سب ننگے. اب ایک حمام میں سب ننگے اور ایک آدمی کپڑے میں آیا تو دوسرے کا چلتے بے شرم، دیکھو اتنا بے شرم کپڑوں میں آ گیا. کچھ تو شرم ہونا، حیا ہونا، سوسائٹی ہے، کمیونٹی، دیکھو کپڑوں میں آ گیا. کیونکہ وہ سب کیا ہو گئے، ننگے ہو گئے. تب ان کو کپڑے والا اور دکھ رہا. تو یہاں کیا ہو رہا، کوئی انسان اسلام پہ چلنا چاہ رہا، دین پہ چلنا چاہ رہا، شادی کر رہا، خرچہ کم کر رہا، تو بول رہے ہیں افیئر ہوں گا، بھاگ کر لیے ہوں گے، لڑکے میں کمزوری دکھ رہی، لڑکی میں کوئی نقص دکھ رہا، اس لیے شادی اتنی خاموشی میں 15 لوگوں کو بلا کے 10 لوگ ایسے کوئی بتائیں. تو جب وہ سب لوگ برائی کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کا ان برائی سے بچنا ایک دم ناممکن جیسا. سوشل پریشر بولتے ہیں اس کو. سماج جب پریشر ڈالتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے کہ چند لوگ بچ سکے اسے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچانا چاہے، وہ ایک الگ بات ہے. سمجھے نا بات. تو اب اصلاح معاشرہ میں کہاں سے کن کن چیزوں پر بات کریں گے، کیا کیا چیزوں کو روکیں گے، کیسے اس کو وہ کریں گے. صرف ایک مثال دو، اگر سماج کی ایک اصلاح صرف ہمارے اس شہر کے اندر اگر ہم اس کو کر لیں، تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ دہائیوں تک، دہائی سمجھتا ہوں ڈیکیڈز تک، 10 سالوں تک مسلمانوں کی مساجد اور دینی ادارے فری چلیں گے. اگر ایک چیز کی اصلاح ہو جائے، صرف ایک شہر میں بات کر رہا ہوں، صرف اس شہر کے اندر ایک ہی چیز کی اصلاح معاشرے میں ایک کام ہو جائے تو. مثال دیتا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے، ایک مثال ہے، بہت رف مثال لیکن سمجھیے. مثال کے طور پر اس شہر کے اندر 1 لاکھ ایسے نوجوان لڑکے جن کی شادی ہونا باقی ہے، جو کہ غلط ہے، بہت ہوں گے، میں ایک سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں سر. 1 لاکھ ہوں گے، اتنے تو بالکل ہوں گے. تو 1 لاکھ لڑکیاں بھی جن کی شادی نہیں، سمجھو جن سے ان کی شادی ہوں گی، تو سمجھو دونوں ملا کے ہو گئے 2 لاکھ فنکشن کے اعتبار سے، نکاح اور ولیمہ 2 لاکھ لوگ. اب سمجھ لیجیے یہ 2 لاکھ لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، اور پر شادی یا پر ولیمہ دونوں ملا کر وہ بیچارے کیا خرچ کر رہے معلوم، 2 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہوں. مطلب معافی چاہوں گا ایسا بولا میں نے غلط تو، لیکن پھر بھی خیر ایک دم کم سے کم گری ہوئی شادی 2 لاکھ والی، کیونکہ ہال بھی نہیں آ رہا 2 لاکھ میں، تو شادی گری ہوئی ہوگی بہرحال ایک اعتبار سے. اتنا خرچ کر رہے ہیں سمجھو. تو 2 لاکھ لوگ، 2 لاکھ بھی زیادہ ہو جا رہا ہے، 1 لاکھ کے لیتے سمجھو، دونوں ملا کے سمجھو 2 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، جو کہ خواب میں بھی سوچنے اور ڈر کے اٹھیں گا، شادی 1 لاکھ میں ڈر کے اٹھیں گا بہرحال. تو 2 لاکھ میں ہو رہی ہے، تو 2 لاکھ کو 2 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجیے، تو آپ کو آ جائے گا کتنا پیسہ صرف شادی میں خرچ ہونے والا 1 لاکھ لوگوں کی. 2 لاکھ کو 2 لاکھ سے ملٹیپلائی کیجیے، کتنا ہو گیا 4 لاکھ. تو 4 لاکھ کروڑ روپیہ، مطلب 4 ٹریلین انڈین روپے صرف خرچ ہونے والا اس شہر کے اندر 1 لاکھ شادیوں پر. اور وہ بھی سب سے کم درجے بولنا بھی ٹھیک نہیں، سستی بولنا بھی ٹھیک نہیں. یہ تو یہاں کی زبان میں گری بھی بولیں گے اس کو، یہ تو سستی نہیں ہے، گری کیا حقیر. کیا کمایا پھر اس نے اگر شادی ایسا کیا تو. چونکہ مسلمان جنرلی 3 چیزوں کے لیے جیتا ہے، کھاؤ کھاؤ اور صرف کھاؤ. ایک گھر ہو جائے زندگی میں تو اچھی بات ہے، شادی بس ایسی ہو جائے کہ سارے ارمان نتھر نتھر کے نکلے. سمجھ رہے؟ تو بس یہ 3 کاز کے لیے تو جی رہے ہیں ہم لوگ سب. دیکھیے آپ ہر کوئی اپنی زندگی کو انالائز کرے، کسی پہ نہیں تم ایسا کرے انہوں نے، ہم سب دیکھیں. تو اب یہ تو شادی تو ایک بہت بڑا کاز ہے زندگی میں، دنیا میں آنے کا اور ہم کو ہمارا رہنے کا. ہاں نسلوں کے باقی رہنے کے لیے تو امپورٹنٹ کاز ہے، لیکن اس کو منانا ہمارے لیے نہیں امپورٹنٹ. ہمارے تو شادی ایسی ہوتی تھی بس یہ لوگ گئے، رشتہ ہوا اور نکاح کر کے لوگ نکلے اور بس چلے گئے. کئی واقعات بہرحال بولنے کی ابھی وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایک اصلاح ہونے سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کتنا بولا، دہائیوں تک بولا نا. مسلم مساجد اور مدارس پورے ہندوستان کے بولا میں نے، صرف یہاں کے نہیں بولا. بغیر چندے جمع کیے کے چل سکتے ہیں. صرف ایک سماج نے اصلاح کر لیا کہ پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا رائٹ کاز اور رائٹ مصرف کیا ہے، کہاں اس کو صرف کرنا ہے، کہیں بھی نہیں کرنا ہے. یہ پیسہ آپ کتنے لوگ اور مطلب یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، سمجھیے اس کو. لیکن ایک پرابلم بھی ہے، جب تک لوگ سماج کو سمجھیں گے نہیں، حالات کو دیکھیں گے نہیں، کیا ہوگا. جنرلی ہوتا ہے کہ آپ یا تو یہاں رہتے یا تو باہر اڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بازو کا ڈسٹرکٹ کا نام بھی نہیں معلوم، میں آپ کو چیلنج سے بولتا ہوں، وہ بھی نہیں معلوم ہے. اور ایسا لگتا ہے یہاں کی سڑکیں اچھی تو پورے ملک کی سڑکیں اچھی ہیں، یہاں معاملہ اچھا چل رہا تو پورا ملک اچھا چل رہا ہے، یہاں لوگ خوشحال ہے تو پورا ہندوستان خوشحال ہی نہیں. ایسے کئی ہمارے مسلمان بھائی برادران وطن نان مسلم ہیں جو بہت غریب زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ کا پیسہ ان کو مدد کر سکتا ہے، یہ پیسہ آپ کو آخرت کا اجر دیں گا. کیونکہ ہمارے پاس صدقے میں تمیز نہیں نا، مسلم نان مسلم کی سب کو دیا جا سکتا ہے، کوئی تمیز نہیں. پھر کتنے کام ہے کرنے کے، سمجھ رہے بات. تو بہرحال سیکنڈ ورک ہے اصلاح معاشرہ. تیسرا کام جو ہم کو کرنا یاد رکھیے وہ یہ ہے
ایز اے مسلم ہم کو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کرنا ہے اس کمیونٹی کا اور جس سماج سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے اس کنٹری کا. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یہ اس لیے امپورٹنس ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تعلق روزی سے آج کل کمانے دھمانے سے ہے. چلیے آپ کو ایجوکیشن کتنا تعلق بات ہے لیکن ڈگری ہولڈر ہوں گے تو انٹرویو ہوں گے نا آپ کا. کوئی بولے گا نہیں میرے کو تو ڈگری ہولڈر زیادہ آتا ہوں گا لیکن اس کے بغیر انٹرویو کے لیے آپ کو اپلیکیشن ہی نہیں لیا جائیں گا نا, ڈگری نہیں ہے تو. سمجھے آپ بات کو میری؟ تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کہاں ہے ہمارا, کس فیلڈ میں آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ ایک دو کالج یہاں بتا دیں گے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ہم کیوں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پیچھے رہے, کیوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہم نے نہیں بنائے؟ آپ وہ تو چھوڑیے کہ کوئی اردو زبان کے, کوئی بھی زبان کے نہیں ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کہاں ہیں بتائیے آپ بولیے ہمارے پاس تو اتنے ہی اس شہر میں. آپ شہر کو چھوڑ دیجیے, آگے جائیے, اس دنیا کے یہاں ختم ہو رہی ہے کیا؟ اب یہاں سے آگے نکلیے, اور کہاں ہے آپ کے بتائیے. آپ تعجب کریں گے, نہیں ہے. پورے مہاراشٹر کے اندر صرف ایک میڈیکل کالج ہے مسلم, معلوم, اسٹیٹ بول رہا ہوں انٹائر. اور آپ کے پاس بھی آپ کا سٹی چھوڑ کر آپ کو دوسری جگہ نہیں ملیں گے. تو پورے مہاراشٹر میں صرف ایک میڈیکل کالج ہے مسلمس کا. اب اس سے صرف اندازہ لگا لیجیے. ساؤتھ کے کچھ اسٹیٹس میں, نارتھ میں تو وہ بھی نہیں ملیں گا آپ, مہاراشٹر سے اوپر جائیں گے تو وہ بھی نہیں ہے موجود. سمجھیے آپ صرف بات. کیوں ہم نے نہیں کیا؟ نہیں ہم لوگ تعداد میں کم ہے نا, 15% تو کرنا تھا کم از کم. میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے اندر ایک کمیونٹی ہے جو 2% ہوتی ہے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں 20, 30, 40% ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہے انڈیا کے اندر, چونکہ انہوں نے اسے مہارت حاصل کر لی. آپ کے شہر میں بھی سب سے اچھی انسٹیٹیوٹ جس میں آپ پڑھ کر فخر محسوس کرتے ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی ہمارے عیسائی بھائیوں نے بنایا ہوں گا. فخر کرتے ہوں, میں یہاں سے سینٹ فلاں سے پڑھا ہوں, ہم سینٹ فلاں سے پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں, ہم فلاں ہیں. آپ سمجھ, تو آپ فخر کر رہے ہیں اس چیز پر. تو کوشچن یہاں رائز ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کسی نے روکا تھا 15% تم نہیں کر سکتے, صرف یہ لوگ کر سکتے؟ پرابلم یہ تھی ہمارے پاس سوچ نہیں تھی, پیسے کی کمی نہیں تھی, سوچ نہیں تھی. چونکہ ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں کسی کام کا. جو پیسہ آپ کہاں کہاں خرچ کریں نا, یہاں لگانے کی چیز تھی. صرف لوگوں کو بتانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن ریئل کاز سے پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. کہاں جا رہی زکوٰۃ ہے, کہاں جا رہے صدقات, کچھ نہیں پتا ہے ہم کو یاد رکھیے. تو لہٰذا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بہت ضروری کمیونٹی کے لیے. ایک رپورٹ کے مطابق جو سچر کمیٹی کی بنی تھی, آل انڈیا لیول پہ بنی تھی, 2.5% یا 3% کے اندر ہی ہے مسلم گریجویٹ ہوتے ہیں. پورے انڈیا کا ہے وہ ڈیٹا. 3% لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں صرف, 3 سے کم ہے بہرحال, وہ کچھ پوائنٹس میں ہے 2 کے بعد, 3 سے تو کم ہے. اتنے کم لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں. اب اس سے صرف اندازہ لگا لیجیے کہ ایجوکیشنل میں ہمارا کیا حال ہے. پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا کیا لوں گا جب گریجویٹ ہی اتنے ہیں, تو کہ کتنے ہوں گے ہمارے پاس؟ نہیں. تو ہم کو ترقی میں جانا ہے, کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا ہے, ایجوکیشن گین کرنا ہے, خوب سے خوب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے. وہ روزی کا ذریعہ بنے نہ بنے, روزی دینا اللہ کا کام بات ہے, لیکن ہم اس کو گین کریں گے, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, ہم خوب پڑھیں گے. یاد رکھیے, چاہے اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, اس لیے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے, آپ کی سوچ اونچی ہوں گی. اس لیے کہ جس سماج میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں فالتو کام کم ہوتے ہیں, خرابیاں کم ہوتی ہیں, برائیاں کم ہوتی ہیں, اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہے نہیں ہمارے پاس. دیکھیے کہاں ہے, اتنا پیسہ ہمارے پاس, لیکن کبھی کوئی اسکول کالج یا ایجوکیشنل کچھ ڈیولپمنٹ پہ ہم نہیں لگائیں گے. مزاج نہیں ہے ہمارا. تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو میں عام سامنے کا, تو اس کے لیے سوچ لگتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, کیا مشن ہے, کیا مقصد ہے. اب مسلمانوں نے بتایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پہلا جو مدرسہ ایک طرح سے قائم کیا, وہ صفہ والا, جہاں لوگ جمع ہوتے تھے, وہ ہمارے لیے مثال ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, پہننے کو کپڑے نہیں تھے, لیکن وہ وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے کتاب و سنت کی. سمجھے بات کو؟ اور اس کے بعد مسلمانوں نے کتنے تعلیم ادارے قائم کیے پورے دنیا کے اندر. یاد رکھیے, بڑی بڑی حکومتیں گزری ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے وہاں ایجوکیشن نہیں ہوگا؟ بلکہ سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ وہی ہوتے تھے جو عربی جانتے تھے, عربی میں تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے, چونکہ پورے سائنس کی لینگویج جو ہے وہ عربک تھی. یاد رکھیے, تقریباً 15 سینچری تک, کہ اگر کسی کو اگر سائنس جاننا ہے تو عربی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ لینگویج آف سائنس تھی, جیسے آج انگلش ہے لینگویج آف سائنس ایک طرح سے. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہم کو وہاں بڑھنا. چوتھا کام جو ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے, وہ ہے ہیلتھ کیئر. اس میں آگے بڑھنا ہے شعبے کے اندر. ہیلتھ کیئر میں ساری چیزیں آپ لا لیجیے, ہیلتھ ہے, ہائیجین ہے, چیریٹیبل کلینکس ہے, فری کلینکس ہے, سستے داموں میں کلینکس ہے. لوگوں کو, انسانیت کو کچھ نہ کچھ ہم کو دینا ہے اس کے ذریعے, کیونکہ ہر انسان بیمار ہے, ہر انسان پریشان ہے. اس کے لیے حل کیا ہے؟ لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, ہم کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کتنے پرابلمس ہیں سوسائٹی کے اندر,
کتنے لوگ بیمار ہیں، ایک آدمی بیمار ہو جائے اور کسی اسپتال میں جائے جبکہ اس کا پیسہ نہیں، 300-400 روپے اس کو ایک سادی بیماری کے لیے، سردی خاصی بخار ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو 100-150 روپے فیس، 200 روپے فیس اور 200 روپے کی دوا، لیکن ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ تو وہ ہے جو 100 روپے میں تو دن بھر میں کماتے ہیں. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، اگر ان کو کوئی ٹیسٹ لکھ دے ڈاکٹر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کروں گا 10 دن جب کماؤں گا تو اتنے پیسے بچیں گے، ایک ٹیسٹ کرا سکتا ہوں بلڈ کا، جو کہ بہت مہنگا نہیں ہوگا، ایک تھائرائڈ وغیرہ ایک چھوٹا ٹیسٹ 200 میں بھی ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی اس کو 10 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہ حالت ہے لوگوں کی. تو کیوں نہیں ہم نے ایسے سسٹم ڈیولپ کیے جس کے اندر ہم خود مسلم کمیونٹی کو سرو کریں اور وہ ہر انسان جو غریب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھایا کر. کیوں نہیں ہم نے کیا؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ نہیں. کیا آپ کیا سوچ کی کمی تھی؟ نہیں. میں مثال دیتا ہوں، جیسا ہم لوگ این جی اوز کو جمع کرتے ہیں، بہت سارے این جی اوز کو جمع کر کے ان کو کئی میں نے ایسی کئی میٹنگز آج تک لے لیا ہوں کہ 10 این جی او فار ایگزامپل 10 این جی او جو ہے 10 لاکھ روپے جمع کرتے ایئرلی زکوٰۃ، تو 10 لاکھ روپے لے کے غریبوں کو جو بیمار وغیرہ علاج کے لیے دیتے ہیں فار ایگزامپل. تو میں کہتا ہوں ایوری ایئر آپ 10% جو آپ کا زکوٰۃ ہے، 20 یا 30% زکوٰۃ کو پبلک کو دینے کے بدلے سیدھا آپ اس زکوٰۃ سے ایسٹ ڈیولپ کریں جس ایسٹ کے تھرو آپ لوگوں کو وہ سروس میڈیکل دیں. جیسا کہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ دے دیا، اس کے بدلے میں ہم کریں گے کہ 10 این جی او مل کے 3 لاکھ بچائیں گے، 10 میں سے 30 لاکھ میں زمین خریدیں گے یہ سال، اگلے سال اس پر ڈیولپمنٹ کریں گے، اس کے بعد ایک کلینک کھولیں گے. کم از کم ہمارے سردی زکام کھانسی بخار کے بیسک پیشنٹ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ہمارے اداروں سے علاج کر کے چلے جائے. پیسہ روٹیشن میں آتا ہے، صرف مدد کر کے دے دینے میں وہ کام نہیں ہوتا، جبکہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے میں ہوتا ہے. آج آپ چھوٹا موٹا کریں گے، کل پولی کلینک ہوگا، کلینک سے پھر ہاسپٹل بنے گا، ہاسپٹل سے اسپیشلٹی بنے گا، اسپیشلٹی سپر اسپیشلٹی بنے گا. سوچی نہیں. سبھی شہر سے کتنی زکوٰۃ نکلتی ہوں ہر سال؟ ہزاروں کروڑ ہے نا. کہاں جا رہی ہے؟ بڑی بڑی کمپنیوں کے آپ دیکھیے 100 کروڑ 50 کروڑ 20 کروڑ کی کمپنیاں ہوتی بڑی بڑی. کیوں نہیں کیا؟ تو آپ دیکھیے اس کے اندر محنت نہیں کر رہے ہیں، ہماری سوچ نہیں اس طرف، ہم سمجھ نہیں پا رہے زکوٰۃ صدقات کو چینلائز نہیں کر پا رہے، ری یوز نہیں کر پا رہے. ہم وہاں آتا ہے ہر سال بس ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دے رہے، بات ختم ہو جا رہی. تو ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اس کے علاوہ نفل صدقات لوگ دیتے ہیں، فطرہ ہے، اس کے علاوہ کفار ہے جس میں نکلتا ہے، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خرچ ہو رہا ہے. اور ہر کسی کو اگر آپ ڈائیورٹ کر کے سسٹم بنائیں تو ایک شہر کے اندر وہ کئی لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ صرف ان سسٹم سے بن سکتا ہے. لیکن کوئی سسٹم نہیں آپ پاس، کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں، کوئی جماعتی نظم بھی نہیں کسی کا. چلو ٹھیک ہے سینٹرلائز نہیں مسلمس کا، لیکن کئی جماعتیں ہیں نا، کسی کے پاس نظم نہیں کہ زکوٰۃ کا نظم، فطرے کا نظم، کفارہ جمع کرنے کا ایک نظم ہو، چرم قربانی کا کچھ بھی نہیں. سب تو ٹکڑا کر دے رہے ہیں. یاد رکھیں ہمیں ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں کام کریں، ہیلتھ ہے، ہائیجین اور ساری چیزیں یاد رکھیے. چیریٹیبل کلینکس کا ایک سسٹم بنائیں، کلینکس کو پولی کلینکس میں ڈیولپ کریں، پولی کلینکس کو ہاسپٹل سے اسپیشلٹی اور سپر اسپیشلٹیز کی طرف جائیں. ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کو پیسہ نہیں لگتا. یاد رکھیے سوچ لگتی سب سے پہلے. پیسہ تو آ ہی جاتا ہے جی، گورنمنٹ نے کتنی اسکیمز نکال دی آپ کو، آپ کام تو شروع کیجئے. آپ کو جو ہے بینیفٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو جو ہے ان کے طرف سے اسکیمز ملتی ہے، آپ کو فری میڈیسن ملتی ہے. آپ کر کے تو بتائیے کہ اتنا ٹرن اوور ہے ہمارے اس پولی کلینک کا. گورنمنٹ آپ کو میڈیسن پرووائڈ کرنا شروع کرتی ہے، پرٹیکولر میڈیسنز دیتی ہے. اس کے بعد جب آپ بڑا کریں گے اور پرٹیکولر میڈیسن سب فری آتا ہے. آپ کوشش تو کریں. لوگ جو جعلی کام کر رہے، لوگ جو انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یہ سب کام کر رہے ہیں. جن کے قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں نا، بیچ کے کھا رہے فلاں کر رہے، ہو رہا ہے. تو پھر جنوینلی آپ کیوں نہیں اتر رہے؟ سوچ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم خوش ہیں، ہم جا سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، سب مسلمان جا سکتے ہیں، سب دنیا کے انسان اتنے مالدار ہیں کہ جا سکتے ہیں علاج کے لیے. ہم یہ سوچ رہے ہیں. وہ سوچ کو بدل کے ہم کو انسانیت کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک اہم شعبہ. 5ویں چیز جو ہم کو کرنا یاد رکھی وہ ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ. اکنامیکل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری میں آپ کو بتاتا ہوں کمیونٹی کا. وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے نزدیک سود کیا ہے؟ حرام ہے. جب سود حرام ہے اور پیسہ تو ظاہر سی بات ایک سماج میں اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ایک باڈی کے اندر بلڈ کی حیثیت ہوتی ہے. بغیر بلڈ کے ایک باڈی چل سکتی ہے تو بغیر پیسے کے سماج نہیں چلتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اب کوشچن یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہے پیسے کی بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کے لیے بچوں کی. میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ ایکسٹرا پیسہ جو مجھے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے مجھے منتھلی تو میرا آ رہا ہے تنخواہ میں دے سکتا ہوں، لیکن ابھی ایک ساتھ میں کہاں سے لاؤں گا 2 لاکھ 3 لاکھ؟ کوئی سسٹم ہے آپ کیا جو بغیر سود کے چلتا ہے؟ کوئی بھی فرقہ کوئی طبقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں جو سود کو حلال مانتا ہو. پھر آپ کے سسٹم کہاں ہے اس کا چلانے کا؟ بتائیے مجھے. کوئی بیت المال ہے زکوٰۃ کا؟ نہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے جس کے اندر بی سی وغیرہ آپ چلاتے ہیں، سیلف ہیلپ گروپ چلاتے ہیں، یا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ جو بغیر سود کے لین دین کریں؟ کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس. ہم نے کبھی کیا اس میں سوچا کہ اس میں کام کرنے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں کی ہم نے اس کے لیے. ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کی کئی اسکیمز ہیں جس کے اندر آپ کو پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ اس میں سود لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں.
وہ بغیر سود کے بھی چلا سکتے ہیں آپ. مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرے، لیکن ایسا بھی سسٹم ہے کہ آپ کو جو لینا ہے اس کے اندر ایک لمٹ رہتی ہے گورنمنٹ سے، 0 سے لے کر اتنے % تک لے سکتے ہیں، آپ 0 کر دیجیے اس کو. لیکن وہ سوچے نہیں. آپ سیلف ہیلپ گروپ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، بلا سودی چل سکتا ہے وہ بھی. اسی طرح آپ جو ہے ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کہیں گے ندھی، جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ 0% انٹرسٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو جس کو کہیں گے فائنانس کے ایسے ادارے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، نان بینکنگ فائنانس کمپنیز ہوتی ہیں NBFCs، جس کو آپ 0% پہ چلا سکتے ہیں. مطلب فائنانس کر سکتے ہیں، بینک نہیں ہوتا لیکن فائنانس کر سکتا ہے. کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیاں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں جس میں آپ 0% انٹرسٹ پہ چلاتے ہیں. گورنمنٹ نے سرٹن تھریش ہولڈ یہاں سے یہاں تک لے سکتے ہیں آپ، تو ہم کچھ بھی نہیں لے رہے، تو گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. صرف بینک جائیں گے تو بینک کے لیے کمپلسری ہوتا ہے سود لینا اور دینا. تو بینک کے علاوہ بھی 4 چیزیں جو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کے بارے میں نہ سوچا، نہ غور کیا، نہ اس کی کوئی پلاننگ ہے ہمارے پاس. سود حرام ہے، لیکن دیکھنے والا سننے والا بھی سوچتا ہوں کیسی قوم ہے، کیسی کمیونٹی، سود حرام ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس کوئی نظم نہیں ہے اس کے خلاف کرنے کا. وہ ایک طرح سے ایک پیغام اور ایک میسج ہم کمیونٹی اور انسانیت کو دیتے ہیں. اسلام نے احکامات تو دیے لیکن پریکٹیکل نہیں بھیا. کمیونٹی نے خود بولا کہ ہاں پریکٹیکل نہیں ہے تو صحیح، لیکن اب لینا پڑتا ہم کو، بزنس کے بغیر چلتا نہیں، ساری چیزیں کر. کیوں آپ نے نہیں کیا؟ آپ کو کسی نے نہیں روکا سوائے ہماری نفس نے، ہماری خواہشات نے ہم کو دنیا میں لگا دیا. ہم کبھی انسانیت کی بھلے کی سوچ ہی نہیں سکتے، چونکہ جس بھی سماج میں سود ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے اور امیر امیر ہوتا ہے. تو ہم تو انسانیت کو بچانے والے لوگ ہیں نا. ہم لوگوں کو تو یہ حکم ہے کہ سود حرام ہے سب کے لیے. ایسا نہیں کہ مسلمان آپس میں سود نہیں لیتے دیتے دوسروں سے، نہیں، کسی سے نہ لے سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں. تو ہم تو لوگوں کو بتائے کہ بغیر سود کے ہمارے کتنے کسان بھائی ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ چلے بغیر سود کی بھی قوم ہے جو دیتی ہے پیسہ اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے، بعد میں ان کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں آپ، کتنی اچھی بات ہے. ہم لوگ لیکن اس کے لیے تیار نہیں. کتنے لوگ جان دے رہے ہیں. آپ کے اسٹیٹ کا خالی ایک ڈیٹا نکال لیجیے، اب کیا ہے پورے انڈیا کا نکال لیجیے، کتنے لاکھ لوگ جانے دیتے ہیں صرف خرچ کے بوجھ کی جلے دبے ہے. خرچ کیا معلوم؟ 5,000 10,000 15,000 کا خرچ، اتنا ہی خرچ لیا بیچارے. تو کوشش کرے تو سب کچھ ہے، یاد رکھیے، بس وہ سوچ کی بہرحال ضرورت ہے. تو اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہم کو کمیونٹی کا کرنا ہے. اسی طرح اسی کے اندر بیت المال، زکوٰۃ کا خاص طور سے آپ قائم کیجئے، چونکہ زکوٰۃ کے مد میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو رفاہی کام ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کو چینلائز کیجئے اپنی اور اس کے اندر یہ کام کریں. اسی طرح جو اور ایک چیز ہم دیکھیں گے جو کمیونٹی کو آج ضرورت ہے، جو ہیومینٹی کی بیسک نیڈ ہے، وہ ہے کھانا. روٹی کپڑا مکان انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی، ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے، یاد رکھیے. تو ہم نے لوگوں کے کھانے کے نظم قائم کرنا چاہیے. ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ جہاں لوگ آئے اور اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہیں وہ لوگ. ایسے کوئی نظم ہے آپ کے بتائیے؟ ایک رپورٹ کے مطابق میں پڑھ رہا تھا کہ 25,000 سے زیادہ لوگ ہر روز مرتے ہیں صرف کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے. 25,000 کھانے کی وجہ سے، جو کہ کورونا سے بھی بہت زیادہ ہے فگر. روز 25,000 لوگ کورونا سے نہیں مر رہے. تو یہ بیماری کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہم؟ بھوک کیوں نہیں سوچ رہے آپ؟ کیوں نظم ہم نے قائم نہیں کی اس کی؟ سمجھ رہے آپ بات؟ پھر میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے پیسہ نہیں لگتا، یاد رکھیے. سوچ لگتی ہے، پیسہ تو آ جاتا ہے. سوچ تو آپ میں وہ آپ کیلیبر تو پیدا کریں. کچھ بھی نہیں. اتنا بڑا شہر ہے ہمارا، بڑے بڑے مسلم آبادی علاقے، کوئی ایک نظم بتائیے کہ جہاں جا کر آپ کھانا کھا سکتے. فری ہے، کسی کو بول سکتے وہاں کھا لے بھیا بقاعدہ. کوئی بتائیے ایسا نظم. جگہ جگہ ہونا چاہیے تاکہ انسانیت جو پریشان ہے بھوک سے، بیسک چیزیں، اس کے بعد موت ہے، یاد رکھیے. جو ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ. شریعت نے کیوں حکم دیا؟ یتیم کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے مال کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، کیوں حکم دیا؟ چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس لیے دونوں کے بارے میں بہت احکام ہوتا ہے. بھوک کے بعد موت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھوکا آدمی مر جائے گا. اس کے بعد کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، یہاں تک حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو، اے عورتوں جب تم سالن بناتے ہو تھوڑا سالن میں پانی زیادہ ڈال دو، مطلب گریوی کو بڑھا دو تھوڑا، تاکہ کسی کو بھیج دو وہ کھانا. کیا حکم آ رہا ہے؟ مطلب ایٹ لیسٹ کم از کم تھوڑا کھانا ایک طے کر لیں ہم کہ ایک غریب کو روز ہم کھانا دیں گے ایک ٹائم کا. اپنے گھر میں جو پکتا ہے اس میں سے دے دیں گے بس نکال کے، زیادہ کچھ نہیں. غریب چھوڑو، گھر میں کام کرنے والی کو وہ کھلا دیا کریں گے اپنے ساتھ، تو بھی کھا لے، کام ختم ہو جائیں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، کھانا ہم پھینک سکتے ہیں، کھانا ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم کھلا نہیں سکتے ہیں کسی کو. یہ بات تو بالکل طے ہے. دیکھ لیجیے آپ. اچھا کھلائیں گے بھی تو اس کو کھلائیں گے جو کھا کھا کے آلریڈی مر رہا ہے. کھانا آلریڈی کھا رہا، کھاتے پیتے گھر کا رہا، لیجیے نا. ارے اس کو کیوں کھلا رہے؟ وہ جو باہر انتظار کر رہا ہے اس کو دیجیے نا جا کے، جس کو کوئی نہیں دینے والا اور پوچھنے والا. سوچو نا. وہ بھی آپ سمجھ رہے نہیں، وہ سوچے نہیں. واپس وہ سوچے نہیں. ایک زمانہ تھا لوگوں نے ایسے ادارے بنائے تھے
جن اداروں میں لوگوں کو پتا تھا یہاں جائے تو کھانا تو ملتا ہے بھائی. عثمان حکومتوں میں دیکھ لیجئے سرائے ہوتے تھے اور سرائے میں کھانے فری ملتے تھے. تاریخ اٹھا لیجئے نا. سرائے ہوتے تھے جب لوگ سفر کرتے اس زمانے ہوٹلیں وہ نہیں تھی تو حکومت کے طرف سرائے بنتے تھے. سرائے میں کھانا بھی ہوتا تھا اور گورنمنٹ اسپانسرڈ کھانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے گورنمنٹ کا اتنا پیسہ نہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں. ہم لوگوں کا کام ہے ہم کریں. ہم لوگ کا اپنی کمیونٹی کو اپنے جو ہے کنٹری کے لوگوں کو اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرے. بلکہ اتنا کرے کہ ہم یہاں سے نکل کے بھوک مری جہاں جہاں دنیا میں ہوتی ہے ہم لوگ ان کو فوڈ دے کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ سپلائی ہوگا. چونکہ ہم لوگ سیلف سسٹین کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو. آپ لوگ کھائیے نہیں ہے ہمارے پاس. یاد رکھیے کہیں کی جگہ تو دیکھنے میں آتا ہے خلیج ہوتی ہے پانی کا ایک کینال ہوتا ہے. ادھر کے ملک میں لوگ کھا کر پھینک رہے ہیں اور ادھر کے ملک میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں. خالی ایک بیچ میں کینال ہے اتنا کہ 20 منٹ میں پار ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر. تو ادھر کے اس میں لوگ کھانے کو پھینک رہے ہیں چیل کووں کو کھلا رہے جو انسانوں کو نصیب نہیں ہے اور ادھر لوگ بھوک سے مرتے ہیں. کیوں یہ تفریق کیوں یہ ایسا ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں لوگ دیکھیے کیسے کھلاتے تھے لوگوں کو. کتنے واقعات تھے. کھلانے سے کھانا کم نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. کتنے لوگ اس سے مر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں. اور کچھ نہیں صحیح چلو کوئی سسٹم نہیں ہے اجتماعی طور سے تو آپ اور میں طے کر لیں کہ اپنے کھانے میں سے ہم کسی ایک غریب کو بس کھلا دیں گے. اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. تو باقی دیکھیے جب یہ سسٹم بن جائیں گا نا تو آپ دیکھیے بھوک ختم ہو جائیں گی. اور بہت بنیادی ضرورت ہے. اچھا بھوک کا تعلق غربت سے بھی نہیں کبھی کبھار ضرورت سے اس کا تعلق. میں ایک شہر سے نکلا دوسرے شہر میں آ گیا ہوٹل ہی کھلی نہیں ہے تو میں غریب نہیں ہوں لیکن اب نیڈی ہوں میں کھانا نہیں مل رہا. تو پتا ہو نہیں مسجد کے اندر کھانا ہوتا ہے چائے توست تو مل جائیں گے. چلو جاتے مسجد میں فجر بھی ہو جائیں گے اور ساتھ میں سسٹم ہی ہوں گا. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پانی بھی پینے کا انتظام نہیں. اللہ رحم کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بھول گئے ہم یہ سب چیزیں. یہ بنیادی ضرورت ہے انسانیت کی. یاد رکھی. اور اسلام نے اس کے لیے بہت کیا ٹیک کیا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری ہیومینٹی کے لیے کیا. اور ہم لوگ جو ہے غفلت کی نیند سو رہے ہیں. یاد رکھیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم کھانے کا نظم قائم کریں. اسی طرح ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہم کام کریں. یاد رکھیے یہ ہمارے دین کا اٹوٹ پارٹ حصہ ہے. وہ حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ندی بھی بہ رہی ہے تو پانی اور وضو کرنے میں اسراف مت کرو. ندی بہ رہی ہے تو پانی پھینک نہیں سکتے آپ اس کا اسراف نہیں کر سکتے. وہ حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پہ لعنت ہے. لعنت ہو شخص پر لعنت ہو شخص پر لعنت ہو شخص پر 3 بار الفاظ. صحابہ نے کہا کس چیز پر؟ تو کہا اس شخص پر لعنت ہے جو گھنے درختوں کے نیچے گندگی کرے پیشاب پیخانہ کرے جو بہتی ندیوں کے قریب پیشاب پیخانہ کرے. چونکہ وہ انسانیت جاتی ہے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے پانی وغیرہ کی وہاں گندگی کر دیا. انوائرمنٹ کو خراب کرنے والوں پہ لعنت بھیجی آپ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جھاڑ لگا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم جنت میں جھاڑ چاہتے ہو تو اور جھاڑ لگاؤ. ایک روایت میں صحیح مسلم فرما اگر تم کو پتا ہو کل قیامت ہو کس کو پتا نہیں ہے لیکن ایسا بتایا جائے پتا ہو اور موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. اتنا امپورٹنس جھاڑ لگانے کا تو کسی ریلیجن میں نہیں ہے. یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی کل اگر پتا ہو قیامت ہو آج موقع ملے تو جھاڑ لگا دو. آپ مذاق سمجھ جھاڑ لگا. روایت میں آتا جھاڑ پر جو پھل لگیں گے اس کو جتنے چرند پرند انسان کھائیں گے سب کا اجر اس کے نام اعمال میں آئے گا جس نے جھاڑ لگایا تھا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے اگر کسی نے کھیت لگا اور کھیت سے چڑیا آ کے دانا چگ لیتی پرندے آ کے خراب کرتے اس کو بھی صدقے کا اجر ملے گا اس آدمی کو. یا چوری ہو جاتا اس کو بھی صدقے کا اجر ملے گا. اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ صدقہ ہوا تیری طرف سے. حالانکہ انٹینشن نہیں تھا اس کا لیکن نقصان ہو پرندے نے کھا گیا. سمجھیے اس چیز کو. تو ماحولیات کا تحفظ اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹل پریزرویشن. اور ہم اس کی طرف آج کچھ بھی نہیں سوچ رہے. پیپر پہ پیپر پھینکتے چلے ہیں چیزوں پہ چیزیں استعمال کرتے چلے پولیتھین پر پولیتھین چڑھاتے چلے بہت وہ کر رہے ہیں. ہم کو اس میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہمارے دین کا پارٹ ہے چونکہ اسراف ہمارے پاس حرام ہے. ان نیسسری چیزوں کا یوز کرنا ان نیسسری چیزوں کو خریدنا یہ سب درست نہیں. یاد رکھیے پسندیدہ نہیں ہے. تو اسراف سے ہم کو بچنا ہے. انوائرمنٹل پریزرویشن کے بارے میں بات کرنا ہے. گرین انرجی کی بات کرنا ہے. ٹری پلانٹیشن کی ہم کو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. سماج کو صاف رکھنے کی بات کرنا ہے. اب سماج کو صاف بولے تو اپنا گھر ہی صاف رکھ رہے ہیں باقی گندگی جتنی باہر ہو چلیں گا. سمجھ رہے آپ یہ ہمارا مزاج ہو گیا. مزاج بنائیے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اور امہات المومنین جو آپ کے گھر تھے بہت غریب لوگ تھے مالی اعتبار سے بہت غریب تھے. لیکن اس غربت میں بھی ایک سلیقہ تھا ان کے پاس جینے کا. سلیقہ دیکھ لیا. لوگ سمجھتے ہیں غریب ہے تو کہاں سے صاف رکھیں گے. غریبی کا اور گندگی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے. اندر کی گندگی کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے. جب ذہن گندے ہو جاتے ہیں نا تو گندگی اچھی لگنے لگتی ہے. اور ذہن اگر صاف ہوتے تو غریب آدمی بھی اپنے آپ سے تو سلیقہ ہوتا ہے. غربت میں بھی وہ کھو چکے ہم لوگ سلیقہ. کتنے بار آپ نے ہاتھ پہنچا اور چیزوں کو سڑک پہ پھینک دیا. سوچو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے. سوچ کا مسئلہ ہے.
सलीका एक अलग चीज़ होती है, गुर्बत से गंदगी का सलीके का कोई ताल्लुक़ नहीं, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराना गरीब था, सबसे बासलीका लोग थे दुनिया के, देखिए सीखिए उनसे। एक ही कमरा है जो किचन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है, आप वलीमे की दावत देते, वाक़ई आपने सुना ना, पर्दे के अहकाम जब आए नबी को, तो वो आप पढ़िए सूरह को उठा के, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आपकी बीवी ने खाना बनाया, तो कैसे बनाएंगे, एक ही कमरा होता था, एक कमरा ही था जो किचन था, एक ही कमरा था जो सोने का रूम था, एक ही कमरा था जो विजिटिंग लोग आज सब करते, पर्दे के अहकाम नहीं आते, तो आपकी जो है बीवी जो उधर मुँह करके बैठी है और वो लोग खाना खा के बहुत देर तक बैठे रहे, तो एक ही कमरा सब कुछ था उनके पास, लेकिन उसमें सलीका था, ये असल चीज़ है। जितना कुछ था उसको मुकम्मल तौर से वो लोग इस्तेमाल करते थे, ये असल चीज़ है, इसको समझे। ज़्यादा रहना, ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा पैसे खर्च करना कोई अच्छाई की अलामत नहीं, याद रखिए। ज़्यादा पैसे है तो क्या कीजिए, अपना खर्च तो कम कीजिए, कहीं और जगह लगाइए ना, उसको कई मुस्तकीन है जो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इसको सोचिए, इस पर वर्कआउट कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी, याद रखिए, हमारी ये जिम्मेदारी है। इसी तरह हम देखेंगे जो एक काम हमको करना, याद रखिए इंपॉर्टेंट, वो है स्किल डेवलपमेंट कराना है। कम्युनिटी स्किलफुल हो, क्या बोलते हैं इसको, हुनरमंद हो। आपका बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी बात है पढ़ने जी, लेकिन जब छुट्टियां लगती है ना, उसको कोई एक हुनर सिखाइए। टेलरिंग एक हुनर है, कारपेंट्री एक हुनर है, इलेक्ट्रिशियन एक हुनर है, प्लम्बिंग एक हुनर है। ठीक है, हम मालदार है भाई, घर के इतने मालदार है कि अरबों खरबों पति, ठीक है, हुनर होना चाहिए इंसान के पास। लेकिन आप देखिए बड़े बड़े बादशाहों की ज़िंदगी देखिए, आप सोच रहे होंगे फलां बादशाह टोपी सिरा, फलां कुरान लिख के कर रहा। स्पेशली अगर तुर्क नस्ल के लोग होंगे, याद रखिए, तो इनमें बहुत सलाहियतें होती थी, याद रखिए। बादशाह भी होंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें बना के मार्केट में बेचा करते थे, इसलिए कि बादशाह का काम है डिसीजन लेना। उसके खाली टाइम पे क्या करेंगे, ये हुनरमंद लोग होते थे, कोई कपड़े सीते थे, कोई स्किल जिसको कहें कारपेंटर्स हुआ करते थे, और वो अपनी चीज़ें बना के मार्केट में सेल आउट किया करते थे। हुनर होना एक अलग ही चीज़ है, याद रखिए, और पैसे वाला होना एक अलग ही चीज़ है, याद रखिए। हुनर का था, हुनरमंद होना चाहिए इंसान ने, कोई भी फील्ड में, याद रखिए। समझ रहे आप, तो अपने बच्चों को हुनरमंद बनाइए, पूरी कम्युनिटी ऐसी हुनरमंद हो कि लोग इंतजार करें आपका। मतलब उसको मैं ऐसे मिसाल दूं, अगर मुसलमान झाड़ू भी देता है तो ऐसा हुनरमंद है झाड़ू देने में, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई। आप बोलेंगे झाड़ू देने में हुनरमंदी क्या है, मैं बताता हूँ आपको। झाड़ू देने वाले सुनार होते ना, सुनारों के पास झाड़ू देने वाले कौन होते मालूम आपको, एक कम्युनिटी होती जो उनका झाड़ू देती है, आम लोगों को अपॉइंट नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में उनकी नस्लों में किसी ने चोरी नहीं की होंगी, उसी कम्युनिटी को वो झाड़ू देने के लिए अपने आ सकते। तो एक ऐसा हुनर है उनके पास कि उनके हुनर को दुनिया में चैलेंज नहीं है, कि सोना किलो भर भी पड़ा होगा तो वैसे ला के देंगे कि साहब गिरा हुआ था। दूसरी मिसाल दो आपको, कैसे हुनरमंद होते हैं। आपने सुना गोरखा एक कम्युनिटी होती है नेपाल की, मैं गया था नेपाल, देखा वो लोगों से, उनका ऐसा रिजिड रूल है, पूरे हिंदुस्तान में वो लोग आते थे और हिफाजत के लिए जाने जाते थे, माने जाते थे। हत्ता कि अगर कोई चोरी करके यहाँ से अपने कम्युनिटी में अगर उस मुल्क भी भागता था तो वो लोग सब मिलकर उसको कत्ल कर देते, इसलिए कि तेरे वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही। स्किल्ड लोग है, माहिर लोग है, रातों में हिफाजत करने वाले, बोलते हैं ना गोरखा आया पैसे मांग रहा, वो लोग है। तो कैसे स्किल है देखिए, आपको हिफाजत कर रहा है, झाड़ू दे रहा है तो ऐसी झाड़ू की परफेक्ट झाड़ू देता है और चोरी नहीं करता है, ये है स्किल और हुनर, इसको बोलते हैं। ऐसा मैकेनिक मुस्लिम की ये धोखा नहीं देता भाई, काम तो नंबर 1 लेकिन धोखा नहीं देगा। हमारे पास ये अगर आजमान है तो कभी कर लीजिए, गाड़ी को खाली आप ऐसी बंद करके ले जाइए, आप नहीं बंद किए उसको, ले जाके दीजिए, बोल रहे खराब हो गई, फिर खर्चा दे कैसा बताता आपको, सर्किट उड़ गया 50,000, अरे बहुत ज़्यादा होगा, सेकेंड डाल देते हैं 15,000, अरे बहुत ज़्यादा हो रहा, ठीक है इसे रिपेयर करता 5,000, आप ही ने उसको ख़राब करके ले गए। ये तो हाल है, ये तो हाल है, याद रखिए लोगों का। और ये क्यों होता है मालूम आपको, वो इस मसले से होता है, उसे लगता है यही जरिया अल्लाह ने बनाया तो मैं ये नहीं करूँगा तो कैसा होगा। देखिए एक मिसाल देता हूँ, मैंने पंक्चर की दुकान डाली, तो अल्लाह ताला से मैं क्या दुआ करूँ, 2 दुआएं सुना रहा हूँ आपको, दोनों में से क्या करूँ। ए अल्लाह लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर कर, इसलिए कि फिर मेरा रिस्क उससे बढ़ेगा। और दूसरी दुआ, ए अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। कैसे, वो अल्लाह का काम है, मुझे नहीं मालूम कैसे देंगे अल्लाह, क्या करूँ। बोलो मैं डॉक्टर बन गया तो क्या दुआ करो, अल्लाह लोगों को बीमार कर ताकि मेरे प्रोफेशन लोग आए मेरे पास इलाज। या दूसरी दुआ करो, अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। कैसे देंगे, अल्लाह का मसला है, वो हमारा काम नहीं है सोचना। तो हम लोग क्या करें मालूम, दुआ करें अल्लाह पंक्चर कर गाड़ियाँ, अल्लाह बीमार कर लोगों को, ये हमारी दुआएं हैं, वो नहीं कर रहे। तो हम लोग स्किल गेन नहीं कर रहे। स्किल अगर है तो झूठ बोलने को समझ रहे यही जरिया, इसके और कैसा होगा, तो सच्चा मैं काम करूंगा। जो भी काम करते हैं, आप मालदार भी है तो एक हुनर सीखिए, आप गरीब है तो हुनर सीखिए और
ہنر سکھانے کے ادارے قائم کیجیے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز بنائیے، انسٹیٹیوٹس بنائیے جو اسکل ڈیولپ کرے، ہنر مندی سکھائے کمیونٹی کو، اور کمیونٹی جانی جائے اپنے ہنر سے. اور مسلمان کبھی بھی ہنر میں پیچھے نہیں رہے، یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے اس کی، تاریخ گواہ کی. ایک انڈسٹری کا آپ نام لیجیے، میں بول سکتا ہوں کہاں کون سی انڈسٹری ماہر ہے. آج بھی اس کا نام تھا. تالوں میں کون سے تالے مشہور تھے؟ کس علاقے کا نام سنتے تھے آپ؟ علی گڑھ. کوئی ہو نہیں سکتا اس کے بغیر علی گڑھ تالے نہ سنا ہو. ہر گھر میں بچہ بچہ لاک بنا رہا ہے. مہارت ایسی کہ لاک کلکتہ میں بن رہا تو علی گڑھ کے نام سے بکتا ہے. یہ ہوتی مہارت. اگر آپ کو قالین لینا ہے تو کہاں کے لیں گے آپ؟ ترکی لے لیں گے اگر سستا بجٹ ہے تو، اور اگر بہت بھاری بجٹ ہے تو ایرانی لے سکتے ہیں، چونکہ آپ کے جانماز کی سائز کی ایرانی قالین 9-10 ہزار میں آتی انڈین. ترکی لیں گے تو 1,000 میں آ جائیں گے. تو وہ مہارت تھے. دنیا کو پتا تھا سب سے اسکلڈ اگر کوئی سیتا ویونگ کرتا ہے اس کام میں تو زردوزی کا کپڑا کہاں سے مل سکتا ہے؟ دنیا کو معلوم تھا کپڑا مسلم کمیونٹی کے پاس بن سکتا ہے. سب سے ماہر جو کاراگر ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کپڑے کے اندر تار ڈالتے بیٹھتے ہیں نا. ابھی تو بہت کم لوگ کرتے ہیں وہ کام. تو یہ ہوتا ہے پروفیشن. اسکل سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ کمیونٹی نون ہوتی ہے اس سے. آج ہمارے پاس کوئی مہارت ہی نہیں ہے. کیا مہارت ہے؟ مہارت بولے تو کیا مہارت ہے ہمارے پاس؟ چوراہے پہ کھڑے رہ کے میں چائے پی سکتا 10 ایک ٹائم میں، اور عثمانیہ بسکٹ تو انلمیٹڈ، پوچھے مت اس کے بارے میں. یہ میری مہارت ہے. کھانا لاؤ جی میرے پاس، یہ میری مہارت ہے کھانے کی. میں کھا سکتا ہوں، میں پی سکتا ہوں، میں پہن سکتا ہوں، میں اوڑھ سکتا ہوں. میری سونے کی مہارت سے چیلنج کرا لو کسی کو پورے محلے کے اندر. 24 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے یہ دن کے اور دوسرے دن کے 6 گھنٹے اور سو سکتا ہوں 30 گھنٹے ایک ساتھ. ہے کوئی؟ تو یہ ہماری مہارت ہے. گاڑی چلانے میں بولو جی میں گاڑی 2 ٹائر پہ بننے چلی، میں 1 ٹائر پہ چلاتا، یہ میری مہارت ہے. پیچھے والا نہیں، آگے والے پہ چلاتا. یہ مہارت کی دنیا کو ضرورت ہی نہیں نا. ٹائر آگے کی گاڑی، مطلب گاڑی آگے کے ٹائر پہ چلے، 2 ٹائر ہے دونوں پہ چلا بھائی میرے. تو یہ ہماری مہارت ہے. ہماری مہارت ہے اس کی ٹوپی اس کے سر کیسے ڈالنا. ہماری مہارت ہے دوسروں کے پیسے کو اسکیم کے نام پہ کیسا ایڈ کر لینا. ہماری مہارت ہے لوگوں کو بزنس کے نام پہ کیسا. یہ سب مہارت ہے. کھانے پینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. مہارت فن میں حاصل کی جس کے، اس کے ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولی. اور اللہ نے کمیونٹی کو بہت صلاحیتیں دی ہے. افسوس کی بات ہے کہ کمیونٹی اپنی صلاحیتوں کو کھانے پینے، سونے اور انتظار میں برباد کر رہی. کھانا پینا تو ایک جگہ سے، انتظار میں کیا برباد کری؟ ابھی باہر جاؤں گا نا میں، یہاں تو کام کرنا ہی نہیں میرے کو. 3 سال بعد ملے، کیا ہوا؟ ابھی جانے والا ہے. 4 سال میں ملے، کیا؟ ابھی جانے والا. 5 سال میں ملے، ابھی شادی ہوگی لیکن جانے والا ہوں میں. بچے ہو گئے، ابھی جانے والا ہوں. پھر گھر کیسا چل رہا؟ بڑے بھائی چلا رہے. جانا ہے نا میرے کو. یہاں تو سوال ہی استغفر اللہ، یہاں کیسے کام کر سکتا ہوں میں؟ تو جانا. بھائی آپ ڈگری ہولڈر ہو گئے، اب کیا کرے؟ میرے لائق کام نہیں مل رہا ابھی. اچھا 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 اچھا، تو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں. آپ کے لائق کام نہیں. لیکن میں نے دیکھا جنہوں نے کام کو کام سمجھا، حلال تھے اور شروع ہو گئے، سٹارٹ لے لی، اللہ رب العزت نے بہت نوازا ان کو. اور جس نے یہ سوچا یہ میرے لائق نہیں ہے جی، اس سے چھوٹی چیز استعمال کرو، اس سے چھوٹی گاڑی بیٹھو، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو دنیا کے اندر. آپ سمجھ رہے؟ تو آگے بڑھو. تو اسکل ڈیولپمنٹ، ہنر بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری پوائنٹ جو آج میں رکھوں گا وہ ہے امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز کریٹ کرو. خالی کام کرنے کا مت سوچو، کام دینے کی پلاننگ کر کے چلو کہ کچھ ایسا کروں گا جس سے لوگ میرے پاس آ کے جڑے میرے کام سے. ٹھیک ہے، نوکریاں کرنا کوئی حرام نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پوری زندگی نہیں کروں گا. ایک ٹائم تک کروں گا، جب کچھ کما لوں گا سائڈ بزنس سے شروع کروں گا تاکہ خود بھی کماؤں، دوسروں کے لیے ذریعہ بھی بنوں میں. یہ سوچ رکھیے نا آپ. آج بزنس کی سوچ لوگوں کی نہیں یاد رکھی. سب کی سوچ کیا ہے؟ بس نوکری اچھی مل گئی تو کافی ہوگا. اسی چکر میں آپ جاتے ہیں یہاں سے باہر. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں نے سوچا، غور و فکر کی، تجارتوں میں گئے، آپ وہاں 10 سال میں جتنا نہیں کماتے وہ سالانہ یہاں کماتا ہے. نہیں ایسے لوگ ہے؟ تو آپ کو کوشش کرنا ہوں گی نا. آپ سوچ رہے نہیں نوکری بننا ہے بس، اور بس مطمئن ہے 10 سے 20 تنخواہ ہوگی، 20 سے 30 ہوگی. لیکن تجارت میں اللہ تعالیٰ سے انسان ہمیشہ لو لگا کے بیٹھتا ہے. اللہ 30 تو کچھ نہیں، 300 ہو جائے، 300 کچھ نہیں، 3 لاکھ ہو جائے، 3 لاکھ لو لگائے بیٹھتا ہے نا. کوئی لمٹ نہیں. یہاں تو لمٹ ہے، 20 ہی ملیں گے منتھ کے آخر میں، اور زیادہ اسٹیپنڈ ملے گا، کچھ ایکسٹرا ملے گا یا پھر انسینٹیوز ملیں گا، وہ اتنا نہیں ہوتا. تو یہ تجارت ایک الگ ہی چیز ہے. تو آپ بزنس جنریٹ کیجیے، امپلائمنٹ جنریٹ کیجیے. جو لوگ بے روزگار ہیں نوکریوں کو لگانے والے بنیے. ایسے ادارے بنائے جائیں لوگوں کو اچھی جگہ نوکریاں لگائے جائیں. ہمارے ادارے تو ہے نوکری لگانے والے، لیکن مشورے لے جا کے غلط جگہ نوکری لگاتے ہیں. چاہیے دھوکہ، مطلب کر بھی رہے کچھ لوگ تو یہ کام کر رہے نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ وہ چند کام تھے جو آج ہم کو ایز اے امہ، ایز اے کمیونٹی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا آج روشن ہو اور کل بھی روشن ہو، تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، ہمارے اطراف میں رہنے والے دیگر انسانوں کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، تاکہ لوگ ہم سے سوال نہ کریں کہ بھائی آپ نے کیا کیا دنیا کے لیے بتائیے.
بیسک کوشچن آپ کچھ نہیں کیا ہے نا. کیا کیا آپ نے پورے ملک کے لیے؟ تو بولے ہم نے بریانی دی اور شیروانی دی. چلو 2 چیزیں، تیسرا کیا دیا؟ انشاءاللہ دیں گے نا، پھر فیوچر میں اور بھی چیزیں دیں گے. نہیں، اس سے آگے آپ کا کام بہت کچھ دینا